لیکن صدیوں سے ایک تراویح بھی، ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی ہوئی ہو۔ مسجد حرام میں، مسجد نبی میں اور مسجد قباء میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد طارق مسعود صاحب جو 20 رکعت تراویح کے بارے میں ایک عقلی دلیل پیش کر رہے تھے۔ اب اس پر انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کہا؟ سعودیہ میں ہوتی ہیں، سعودیہ میں چھوڑ کے کعبے کے اندر بھی ہو رہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ سعودیہ میں چھوڑ کے کعبے کے اندر ہی کیوں نہ ہو رہی ہوں، یہ کوئی دلیل ہے؟ یعنی کعبے کے اندر بھی ہونا کوئی دلیل نہیں۔ جہاں پر شریعت اتری مکہ اور مدینہ میں، وہاں پر کوئی عمل اجماع صحابہ سے چل رہا ہو، وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کے جو بابے شابے شروع کر دیں وہ ان کے لیے دلیل بن جائے۔ کعبے میں ان کو 2 جمعے کی زانیں نظر آ رہی ہیں، تو کعبے کے اندر جو 5 وقت اکیلی اقامت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آتی، اونچی امین نہیں نظر آتی، رفع الیدین نہیں نظر آتا۔ 2 چیزیں ہی نظر آتی ہیں، ایک 20 تراویح اور وہ بھی صرف مکہ مدینے کی 2 مسجدوں میں۔ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کعبے کے اندر انہیں 20 رکعت تراویح تو نظر آ رہی ہے، اونچی آمین نہیں نظر آ رہی، رفع یدین نظر نہیں آ رہا۔ انجینئر صاحب، اگر آپ کو رفع یدین نظر آیا، اونچی آمین نظر آئی، آپ نے وہ لی تو آپ کو وہاں 20 رکعت تراویح نظر نہیں آ رہی تھی، آپ نے وہ وہاں سے نہیں لی۔ 20 رکعت تراویح بھی لے لیتے نا، 8 کہاں سے لے لی؟ 20 رکعت تراویح وہاں ہو رہی ہے، اونچی آمین وہاں ہو رہی ہے، رفع یدین وہاں ہو رہا ہے، تو آپ نے تو 20 رکعت تراویح کو چھوڑ دیا نا، 8 کو اٹھا لیا۔ یہ 8 کو کہاں سے؟ اما عائشہ کہتی ہیں حضرت ابوبکر نے بھی یہ کام نہیں کیا، جو مسجد میں پڑھنا چاہتے تھے ٹولیوں کی شکل میں پڑھ لیتے تھے، جو گھر پڑھنا چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے۔ پھر حضرت عمر کے بھی شروع کے سال اسی طرح گزرے۔ پھر حضرت عمر ایک دن مسجد میں ہے تو دیکھا کوئی ٹولیوں کی شکل میں یہاں جماعت کرا رہا ہے، کوئی یہاں پہ کرا رہا ہے، کوئی وہاں پہ کرا رہا ہے، تو بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا میں کیا یہ اچھا ہو کہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں؟ تو حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں ان کو پڑھایا کرو تاکہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں۔ اور الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے موجود ہے، انہیں حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھیں، 3 وتر اور 8 تراویح، گولڈن چین سے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے دلیل کے اندر حدیث پیش کی۔ حدیث کیا پیش کی کہ بخاری اور مسلم حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا، اب انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ تو انجینئر صاحب، رمضان میں تو تراویح سمجھ میں آ گئی، غیر رمضان میں کون سی تراویح تھی کہ وہ ہاں حضور 11 رکعتیں پڑھتے تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ تراویح کی نماز نہیں تھی بلکہ قیام اللیل تھا 8 رکعت کا، اور 3 رکعت وتر تھی۔ 20 رکعت تراویح کی بات نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح کی دلیل میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تشریف لائے، ایک رات تشریف لائے اور لوگوں کو 4 رکعت نماز فرض، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھا۔ دوسری دلیل، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تشریف لائے، 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائے۔ مجمع کبیر صفحہ نمبر 433۔ ایک اور حدیث، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں حضرت عمر نے مجھے فرمایا کہ رمضان شریف کی رات میں تراویح 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ حضرت عمر نے مجھے حکم دیا کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قرات اچھی نہیں کرتے، تو کیا اچھا ہو کہ تم ان کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ؟ تو میں نے عرض کیا حضرت عمر سے کہ یہ طریقہ تلاوت کا پہلے تو نہیں تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے طریقہ تلاوت پہلے نہیں تھا، لیکن یہ اچھا طریقہ تلاوت ہے اگر اس کو رائج کر دیا جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔